अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तशरीहात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां हमने मुनक़ता किया था। और हम जब तशरीह कर रहे थे तो हमारे पास किताब थी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 11वीं जमात की, और उसका हिस्सा गज़लियात का हम मुताला कर रहे थे, और हमने हर शायर की गज़लियात की तशरीह की है। आज जो हमारे पास 11वीं जमात की किताब में जो शायर आज हमने मुंतखब किए हैं वो हैं हसरत मोहानी। तो अब हम हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1 का मुताला करेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले जब हम किसी भी शायर की गज़ल का मुताला करते हैं और उसकी तशरीह करते हैं तो हम उसका तो मुख्तसर सा तारुफ़ यहाँ पे बयान करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो हसरत मोहानी को अगर हम देखें तो हम उनका तारुफ़ आपके सामने रखते हैं। हसरत मोहानी का मुकम्मल नाम मौलाना फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी उनको कहा जाता है, और सैयद फ़ज़लुल हसन। और हसरत जो है वो आपका तख़ल्लुस है जो कि अशार कहने के लिए शायरी में शायर अपना मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे तख़ल्लुस कहा जाता है। आपने अपना तख़ल्लुस हसरत रखा। आप सन 1875 में पैदा हुए और 1951 में आपका इंतकाल हुआ। तकरीबन आपकी जो उम्र है वो 75-76 साल आपकी उम्र है। आपको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन के लक़ब से दुनिया जानती है। और मुतग़ज़्ज़लीन जो है वो गज़ल कहने वाले के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और रईस का मतलब बड़ा या अमीर या लीडर। यानी हम इसका मतलब जो मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये है कि ऐसा शख्स जो कि इमाम जो कि आगे चल रहा है, एक लीड कर रहा है पूरी शायरों की जमात को, और वो जो है वो अमीर है, रईस है, अमीर है उस कबीले का। यहाँ पे हसरत का जो हम तारुफ़ रखेंगे वो इस एतबार से भी है कि हसरत मोहानी को जदीद शायरी का बानी कहा जाता है। वजह इसकी ये है कि शायरी जो थी वो मौज़ूआत उसके जो भारी भरकम मौज़ूआत थे उसके बोझ से एक दफ़ा तो शायरी को मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने उस रिवायत से उन्होंने एक नई राह दी गज़ल को। और उसके बाद जब शोरा ने उसी रिवायत पे चलते हुए शेर कहना शुरू किए और एक फीकापन वक्त के साथ साथ गज़ल में आया, तो फिर उस वक्त इस जो कैफियत थी उसके अंदर हसरत मोहानी ने बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया। और आप क्योंकि एक फ़लसफ़ी थे, आप शायर थे, तो आपने गज़ल में फ़लसफ़े को और ख़ास तौर पर मामलाते इश्क़ में आपने उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से बयान किया है, और आपने गज़ल को एक दोबारा से ज़िंदगी दी है। इसलिए आपको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन कहा जाता है, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा आपकी पहचान है। आपको इसी वजह से दुनिया आपको मसीहाए गज़ल, ये आपका एक और भी लक़ब है, मसीहाए गज़ल के नाम से भी कहती है, याद किया जाता है। सैयदुल अहरार भी आपको कहा जाता है। आप जो थे आपका मज़ीद अगर हम तारुफ़ बयान करें तो तहरीक आज़ादी के आप एक बहुत अहम रहनुमा थे और सियासतदान थे। आपने न सिर्फ अपनी शायरी के ज़रिए ये जज्बात और अपना जो ख़याल है उनका इज़हार किया, बल्कि आपने बाअमल एक रहनुमा थे, बाअमल सियासतदान थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो इस वक्त सबसे अहम हमारे पास हसरत मोहानी की शख्सियत का जो एक अहम पहलू नज़र आता है वो हमारे लिए या आप तलबा के लिए वो ये है कि आपको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन और मसीहाए गज़ल कहा जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम इनके अशार की तशरीह की तरफ चलते हैं। गज़ल नंबर 1 है हमारे पास, और अशार की एक-एक शेर मैं आपके सामने पढ़ूँगी और उसकी हम तशरीह करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें ज़हन नशीन करनी है
کہ حسرت موہانی جو تھے وہ عشق مجازی کے شاعر تھے. آپ نے جو غزل کے بیان اور عشق کے بیان آپ نے ان کا اظہار کیا ہے اور اشعار کہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں. تو چلتے ہیں ہم ان کا پہلا شعر پڑھتے ہیں. غزل نمبر 1 کا پہلا شعر. تجھ کو پاسے وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلا نہ ہوا. اب یہاں پہ جو موضوع ہے شاعر کا وہ شکوہ ہے، محبوب سے شکوہ ہے. یہ کیونکہ عشق میں اس کے گرفتار ہیں اور وفا شعار ہیں، تو جس کو دل دیا، جس سے محبت کی، اس سے وفا کی، جس کو دوست کہا اس سے وفا کی. تو یہاں پہ یہ اپنی وفا سے، اپنے عشق سے مطمئن ہیں اور یہاں پہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ایک گلہ کر رہے ہیں کہ محبوب جس کو چاہا، جس کو اپنا کہا، جس کو ایک مقام دیا، ایک بلند مقام دیا، اس نے ان کے جذبات کو سمجھا نہیں، ان کا جو مطلوبہ ان کا یہ ایک رسپانس اس سے چاہ رہے تھے وہ نہیں دیا. اس نے، ان کے محبوب نے ان کو اہمیت نہیں دی. اس وجہ سے ان کے اس شعر میں، الفاظ میں، ان کے دل میں، ان کے خیال میں ایک شکوہ ہے جس کو یہ بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں اور اپنے محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وفا کا اظہار کرنا، وفا کرنا کسی کے ساتھ، یہ ان سے محبوب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ عاشق سے کوئی سیکھے کہ وفا کیا ہوتی ہے. محبوب جو ہے وہ اپنے جو جفا کرتا ہے، جو ستم کرتا ہے، جو وہ اس کے ساتھ ایسے معاملات کہ جس سے ایک عاشق کے دل کو تکلیف پہنچے، اس طرح سے اگر وہ کرتا ہے تو پھر جواب میں ایک کوئی عاشق کسی بھی طرح سے اس کی جفاؤں کا جواب جفاؤں سے نہیں دیتا، بلکہ وہ وفا ہی پہ قائم رہتا ہے اور اس کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اپنے محبوب کو چاہنے کا، اس کو پسند کرنے کا، وہ اسی پہ قائم رہتا ہے. بلکہ شاید وہ جفاؤں کے بدلے میں اپنے عشق کو، اپنی وفا کو مزید بلند کرتا ہے، مزید اس کو تقویت ہوتی ہے، اس کو طاقت دیتا ہے کہ وہ مزید جفا کے بدلے میں وہ اپنی وفاؤں کو مضبوط بنا لیتا ہے. وہ اپنی وفاؤں سے اظہار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اس چیز کی طرف اس کا دھیان لے کے آتا ہے کہ اس کا عاشق اس کے لیے اپنا جو اس کے دل میں جذبات ہیں، جو خیال ہے، جو اظہار ہے، وہ اس کے لیے وہ ایک پیور جذبے کے ساتھ ہے اور وہ وفادار ہی رہے گا. اور پھر بھی جب ان کی وفا کا بدلہ جفاؤں میں ہی مل رہا ہے تو پھر یہ یہاں پہ شکوہ کرتے ہیں کہ تجھے پاس وفا یعنی لحاظ، وفا کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کہ تمہارے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیا جائے یا کتنا ہی تمہیں محبت دی جائے، تم اپنی ان جفاؤں پہ قائم ہو، تم ذرا سا بھی وفادار نہیں ہو یا وفا کا لحاظ نہیں کرتے یا وفا کی قدر نہیں کرتے، تمہیں ذرا سا بھی، تمہارے اندر ذرا بھی وفا نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا. اب یہاں پہ یہ اپنے محبوب ہی کو، پہلے والا جو شعر ہے کہ وہ ان کا مطلوبہ، جو ان کا خیال ہے کہ یہ اگر وفا دکھائیں گے اور یہ اگر محبوب کے ساتھ اپنے عشق کی وجہ سے اس کو یہ اپنا بنا لیں گے، تو یہاں پہ یہ ان کی غلط فہمی تھی. انہوں نے پہلے شعر میں اس چیز کا اظہار کیا.
اب یہاں پہ دوسرے شعر میں یہ کھل کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی. یہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا نہ ہو سکا، وہ ان کا نہیں ہونا چاہ رہا، یا وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، وہ ان پہ ذرا سا بھی مہربان نہیں ہو رہا، وہ جفائیں کرے جا رہا ہے. اب جفا کیا ہے کہ وہ رخ نہیں دے رہا، وہ بات نہیں کرتا، وہ اہمیت نہیں دے رہا، وہ ان کی محبت کو کوئی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دیتا. تو یہاں پہ ایک عاشق کا دل دکھتا ہے، وہ تکلیف میں آتا ہے جب اس کا محبوب اس کو نظر انداز کر دے اور اس کو کسی قسم کی اہمیت نہ دے. اب یہاں پہ دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا. اب ظاہر ہے دوستی تو اس نے قبول نہیں کی، وہ تو وہ تو آپ کو رد کر رہا ہے، کھل کے اپنی جذبات کا اظہار نہیں کر رہا. تو جب دوست نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ پھر وہ آپ کی محبت قبول نہیں کر رہا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پھر مجھ سے دشمنی کے اگر روادار ہو تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہو، تو پھر تم صحیح نہ دوست بن رہے ہو، نہ تم صحیح دشمن بن رہے ہو. کیونکہ دشمن کا کام ہوتا ہے وار کرنا، ضرب لگانا، تکلیف دینا، لیکن تم تو صرف اور صرف جفا کی صورت میں ہی تکلیف دے رہے ہو. تم تو ایسے چھپے دوست ہو کہ تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں ضرور میرے لیے ہمدردی ہوگی، کہ جو تم دشمنی کا حق ادا نہیں کر رہے، یعنی مجھے تکلیف نہیں پہنچا رہے، تم بس خاموش ہو. یعنی تم نے اپنی میرے جو جذبات ہیں ان کی وجہ سے تم نے اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے. نہ تم میری محبت کو قبول کر رہے ہو، نہ ہی میری محبت کو تم پوری طرح سے رد کر رہے ہو. تم میرے خاموش دوست ہو، تو تم اس چیز کا بھی اظہار نہیں کر رہے. اب یہاں پہ یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر تم میرے دوست نہیں ہو تو اس کا مطلب دشمن ہو، تو پھر دشمنی کا حق ادا کرو، مجھے نقصان پہنچاؤ. اب اس چیز پہ یہ اپنے دل میں کہیں نہ کہیں مطمئن ہے کہ ان کے دوست نے ان کی اگر محبت قبول نہیں کی تو اس کو ٹھکرایا بھی نہیں. یہاں پہ یہ اپنے لیے ایک امید باندھتے ہیں خود ہی کہ اگر اس نے میری محبت کو نہیں ٹھکرایا تو پھر ایک نہ ایک دن میری محبت اس کے دل میں ضرور گھر کرے گی. اور یہ پھر جو جس طرح سے اس کو اپنے محبوب کو جس طرح سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا تو یہ اسی کا اس چیز کے اوپر قائم رہیں. اور ان کے لیے یہ ایک چیز ایک اچھی امید ہے کہ